اب ذکر الہی کی فضیلت آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس کا آغاز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کے گوشوں کو کھول کر بیان کیجیے گا۔ فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذکر کیا ہے؟ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یاد کرنا، ذہن اور دل سے اس کو یاد کرنا، پکارنا کسی کے نام کو۔ اسی لفظ کا مطلب اگر لیں تو نصیحت بھی آتا ہے، تذکرہ بھی آتا ہے، نام کو بطور خاص پکارنا بھی آتا ہے۔ پھر اللہ نے ذکر قرآن مجید کو بھی ذکر قرار دیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو گویا ذکر کرنے سے مراد قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں ذکر سے مراد علماء کہتے ہیں نماز ہے۔ صحیح۔ اسی طرح آتا ہے جو آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر۔ اس سے مراد تسبیح، حمد و ثنا اس کی بیان کرنا۔ وہ اللہ جس کا حقدار ہے کہ وہ خالق و مالک جس نے یہ دنیا بنائی، ہمیں تخلیق کیا، تو اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے، یاد رکھا جائے۔ صحیح۔ دیکھیں ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قلب و ذہن کی ہم آہنگی کے ساتھ ایمان رکھنا اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرنا۔ تو جب ہم عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی اس کی یاد ہے اللہ کی۔ بالکل۔ اور ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے، اس کو ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی جائے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے دوسروں کو بتایا جائے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اور لازم بات ہے کہ جب مانتے ہیں تو پھر اس کا ایکسپریشن سے، اس کی گفتگو سے، اس کی چال سے، ہر بات سے پتہ چلے گا کہ یہ مانتا ہے اللہ کو، بے شک رب کو بھی مانتا ہے اور رب کی بھی مانتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اطاعت بھی اس کے ذکر کی ہی ایک صورت ہے۔ پھر دیکھیں تو ہر عبادت، ہر بندگی، آپ اس میں نماز کو لیں، روزے کو لیں، حج کو لیں، زکوٰۃ کو لیں، ان کی بنیاد، ان کی جڑ کیا ہے کہ ایمان والے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، سال بعد وہ اپنے صاحب نصاب ہیں تو وہ زکوٰۃ لازمی نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی یاد کی صورت ہے۔ حج کا حج ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کی تگ و دو کر کے جاتے ہیں حج کے لیے۔ تو ہر عبادت کی بنیاد، جڑ اصل میں اس کی یاد ہے اور اس کا ذکر ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑے مان سے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کے نام پکارنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کی یاد سے، جہاں مجلس میں بیٹھا، جہاں کہیں بھی ہوا، اس محبوب کا تذکرہ چھڑ جائے۔ یہی تو اولیاء عظام کرتے تھے کہ وہ دن ہے یا رات، وہ کہیں بھی ہیں تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا تقاضا ذکر ہے، محبت کا تقاضا ذکر ہے، ایمان کی بندگی کی عبادتوں کی بنیاد اور اصل ذکر ہے، اس کی یاد ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے۔ قرب الہی کا ذریعہ ہے تو وہ ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے۔ اب پوچھنا کیا ہے؟ اس کی یاد ہے نا کہ اس محبوب کا پتہ کہاں سے ملے گا، کیسے اس تک پہنچے، کیسے اس رحمان کو جانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ تو فرمایا میں ان کے بے حد قریب ہوں۔ جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔